یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. آدمی غور نہیں کرتا، لیکن بیماری کے اندر عجیب و غریب حالات اگر انسان کا رخ سیدھا ہو اور بزرگوں کی صحبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو تو بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جو بسا اوقات صحت میں نہیں. بیماری کا ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کتنا بڑا متکبر ہو، فرعون صفت ہو، لوگوں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنے والا ہو، شیخیاں بگارنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اسے جب بیمار کر دیتے ہیں تو ساری اکڑ فوں دھری رہ جاتی. اور اگر اللہ تعالیٰ رخ سیدھا رکھے تو اس میں عجز و نیاز پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح توفیق دے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی بھی بندے کو توفیق ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے. جتنا جتنا مانگتا ہے، جتنے دعا کرتا ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور یوں تو حدیث مبارک میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، کانٹا چبھ جائے، کوئی درد ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے وہ بھی بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے معافی ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے بیماری. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ درجے بلند ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں. تو آدمی اگر بیماری مانگنی تو کبھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. حدیث کی تعلیم یہ ہے، ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. اے اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما. لیکن جب آ جائے تو ذرا سوچے کہ یہ بیماری ایک چھوٹی سی بیماری ہے، میں چونکہ کمزور ہوں اور اس کو پوری طرح سہ نہیں سکتا، اس واسطے میں مانگتا یہی ہوں کہ اللہ شفا عطا فرما دے. لیکن جب تک نہیں ہے اس وقت تک آدمی اگر غور کرے تو کتنی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے. ایک تو یہ سوچے کہ ایک بیماری ہے، الحمدللہ ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، ناکیں صحیح کام کر رہی ہیں، زبان صحیح کام کر رہی ہے اور دل صحیح کام کر رہا ہے، دماغ صحیح کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں مجھے عطا فرما رکھی. پھر اس بیماری کے دوران جب بندے کے اندر عجز و نیاز پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ہر رجوع میں، ہر دعا میں، ایک تو بیماری بذات خود اجر کا سبب ہے اور اس میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو مزید اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں. اور حضرات صوفیاء کرام نے فرمایا کہ مجاہدہ اختیاری کے مقابلے میں مجاہدہ اضطراری میں درجات کی ترقی کہیں زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک تو مجاہدہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی جیسے صوفیاء کرام جہاں کوئی جاتا تھا تو اس سے مجاہدات کرائے جاتے تھے، چلے کٹوائے جاتے تھے اور کیا کیا مجاہدات، مشقتیں اٹھانی پڑتی. وہ مجاہدہ اختیاری ہے. اور ایک مجاہدہ اضطراری ہے، یعنی
میں نے اپنے اختیار سے وہ مشقت نہیں بلائی، اللہ جل جلالہ نے میرے اختیار کے بغیر مجھے اس مشقت میں مبتلا فرمایا۔ تو یہ مجاہدہ اضطراری جو ہوتا ہے، اس کے اندر صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ درجات کی ترقی زیادہ تیز رفتار ہو۔ تو یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا یہ کہ اگر آدمی غور کرے تو بیماری کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل میسر فرما دیے۔ مہربان محبت کرنے والے ڈاکٹر مل جاتے ہیں انسان کو۔ تو بہت سے علاقے ایسے ہیں، دیہات ہیں، بیمار ہو جاتا ہے آدمی تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نے علاج کی توفیق عطا فرمائی اور اس کو آسان کر دیا۔ محبت کرنے والے مہربان ڈاکٹر عطا فرما دیا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسی بیماری کے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، صحیح محبت کرنے والے کون کون ہیں، ان کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی دعاؤں سے، ان کی دل کی طرف سے، ان کے خدمت کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی محبت ہے۔ تو محبت کرنے والوں کا ادراک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، اور اس پر بھی آدمی اگر صحیح الفکر ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ ایسے عیادت کرنے والے موجود ہیں، ایسے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کا احساس ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے وہ یہ کہ صحت کی نعمت کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ بیمار ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور صحت کے اندر ہم کیا کچھ کر سکتے تھے اور اب بیماری میں ان باتوں سے محروم ہیں، ان کاموں سے محروم ہو گئے۔